بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں اویس صادق آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں سبق نمبر 11 لے کر کے۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو کھڑا زیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کھڑا زیر کو کیسے پڑھنا چاہیے، کتنا کھینچنا چاہیے، کتنا نہیں کھینچنا چاہیے۔ تو پیارے دوستوں، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور آپ اگر اس چینل پر پہلی بار آئیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ قرآن پاک سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور دوسروں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو پیارے دوستو، آئیے ہم سب روزانہ کی طرح آج بھی مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑا زیر، کھڑا زیر برابر ہے یا کے جیسے با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، یا مطلب یا مدہ۔ کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے، یہاں پر مدہ لکھا نہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہو کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے۔ تو دوستو، اس کو ہم کو کھینچ کر کے تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے، زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے کہ مد ہو جاوے، اور اتنا کم بھی نہیں کھینچنا ہے کہ زبر کی حرکت یا زیر کی حرکت آ جاوے۔ تو دوستو، آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی۔ قاعدہ کیا ہوگا اس کا کہ حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ کے نیچے کھڑا زیر ہے، کھڑا زیر کو یا مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، با کے نیچے کھڑا زیر ہے، کھڑا زیر کو یا مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، ثا کھڑا زیر سی، جیم کھڑا زیر جی، حا کھڑا زیر حی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، ذال کھڑا زیر ری، را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر سی، ضاد کھڑا زیر ضی، تو کھڑا زیر تی، زو کھڑا زیر زی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، بڑا قاف۔ تو دوستو، اس کو بڑا قاف کہتے ہیں، اس کو چھوٹا قاف کہتے ہیں، لیکن اگر ہم تلفظ نکال لیتے ہیں، تلفظ کی ادائیگی کہہ کر رہے ہیں، تو بڑا قاف اور چھوٹا قاف کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای، یا کھڑا زیر ی، یا کھڑا زیر ی۔ تو دوستو، اس کی آئیے مشق کرتے ہیں۔ مشق کیسے ہم کریں گے؟ یہ حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی۔ تو دوستو، اس کو کھینچنا لیکن فا کو بالکل نہیں کھینچنا، کہ فا کے نیچے زیر کی حرکت آ گئی۔ ایسے پڑھنا ہے، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی۔ تو دوستو، با کے نیچے صرف زیر لگی ہے تو اس کو ہم ذرہ برابر بالکل نہیں کھینچیں گے، اور ہا کے نیچے کھڑا زیر لگی تو اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بی ہی۔ عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی۔ دوستو، بالکل ہم نہ را کو کھینچیں گے، سین کو بھی نہیں کھینچیں گے، اور لام کو بھی نہیں کھینچیں گے، کیونکہ اس کو کھینچنا ہم کو نہیں بالکل۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی،
رسولی ہا کھڑا زیر ہی رسولی ہی نون واو پیش نو را زیر ری نوری ہا کھڑا زیر ہی نوری ہی واو زبر وا قاف یا زیر قی لام زیر لی وقیلی وقیلی ہا کھڑا زیر ہی وقیلی ہی ہا کھڑا زبر ہا دال زیر ری ہاذی ہا کھڑا زیر ہی ہاذی با زیر بی کاف زبر کا بیکا لام زیر لی بکلی میم کھڑا زبر ماں بکلی ماں تا زیر تی بکلماتی ہا کھڑا زیر ہی بکلماتی ہی با زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آ یا تا زیر تی بی آیاتی ہا کھڑا زیر ہی بی آیاتی ہی با زیر بی کاف زیر کی بکی تا الف زبر تا بکی تا با زیر بی بکتابی ہا کھڑا زیر ہی بکتابی ہی با زیر بی یا زبر یا بیا میم یا زیر می بیمی نون زیر نی بیمینی ہا کھڑا زیر ہی بیمینی ہی فا یا زیر فی ہا کھڑا زیر ہی فی ہی تو دوستو یہ ہمارا پورا سبق آج کا کمپلیٹ ہو گیا. اور دوستو اس کو ہم کو جیسے ہم نے پڑھایا ہے بالکل اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، نہ اس میں کوئی گڑبڑی ہونی چاہیے، اور جتنی بھی تختیاں ہم نے پڑھائی وہ زبانی آپ کو یاد ہونی چاہیے. دوستو یاد کرنا آپ کا کام ہے، اگر آپ محنت کریں گے تبھی آپ پڑھ پائیں گے، کیوں قرآن پاک میں لکھا ہوا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تو اس کا کچھ ترجمہ ہم اس کا مفہوم بتا سکتے ہیں، ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے میں بہت آسان ہے، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا ہے، تو پڑھنا بہت آسان ہے، اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے. تو دوستو اس کو یاد بھی ہو، پڑھنے میں بہت جلدی آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے تو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، قرآن پاک پڑھنا سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کی تمام ساری دولتیں، دنیا کی تمام ساری نعمتیں، چاند سورج ستارے، ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور قرآن پاک کی صرف ایک آیت ایک پلڑے میں رکھی جائے تو قرآن پاک کا پلڑا جھک جائے گا، ساری دنیا کی تمام ساری نعمتیں سب بیکار ہیں قرآن پاک کے آگے. تو دوستو سب سے بڑی دولت اگر ہے تو قرآن پاک ہے، اور اس کو پڑھنا اور صحیح سے پڑھنا، جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں بالکل اس طریقے سے صحیح سے پڑھنا ثواب کا کام ہے. الٹا سیدھا اگر الف ب ت سے پڑھیں گے تو یہ سب بیکار والا کام ہے، اور اس میں آپ کو ثواب کے بغیر گناہ بھی ملتے ہیں، ثواب کے بجائے آپ کو گناہ بھی ملیں گے. دوستو کیونکہ قرآن پاک میں اگر حمد کے معنی بڑا ہا سے حمد کے معنی تعریف ہے، اور چھوٹا ہا سے حمد کے معنی موت ہے، ایسے بڑا قاف سے قلب کے معنی دل ہے، اور چھوٹا کاف سے قلب کے معنی کتا ہے. تو اسی وجہ سے تلفظ کی ادائیگی بہت ہی ضروری ہے، تلفظ نکال کر کے پڑھنا بہت ہی ضروری، ہم سب کے اوپر فرض ہے اور بے حد ضروری ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں سننے والے دیکھنے والے، ان تمام سارے دوستوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور سب
سب کو قرآن پاک اچھی طرح پڑھنے والا بنائے۔ آپ سبھی حضرات کمنٹ باکس میں آمین بھی لکھ دیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام سارے دوستوں تک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں یہ بھی جو بھی چیز اگر آپ کو پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتے، ہم انشاءاللہ رپلائی آپ کا ضرور کریں گے۔ تو پیارے دوستوں، ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ دوستوں بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تمام ساری چیزیں بتانی ہیں، تمام ساری چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آگے ایک ایک سبق میں، لیکن جیسے ہم نے پڑھایا جہاں پر جتنا کھینچا ہے آپ اگر رٹ کے ویسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو پیارے دوستوں اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔